ایپیسوڈ 143۔ بات اس کے سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی خوفزدہ تھی۔ البتہ جیسے میں باہر آیا، اس نے عقب سے دروازہ بند کر دیا۔ بابا کچھ کہے بغیر آگے بڑھ گئے۔ ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا اور میں ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے تعجب ہوا کہ کہاں تو بابا نے اپنے کمرے کا دروازہ مجھ پر بند کر رکھا تھا، بلکہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتے تھے، اور اب مجھے خود لے کر جا رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے پر رکے اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ حویلی کے عقبی طرف کچھ لوگ ہیں اور وہ حویلی میں گھسنے کی فکر میں ہیں۔ میں حیران ہوا، جو بات مجھے چھت پر جانے کے باوجود معلوم نہیں ہوئی تھی، وہ بابا کو کمرے میں بیٹھے کس طرح معلوم ہو گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اندر آؤ، انہوں نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں ان کے پیچھے اندر آیا اور فوراً سمجھ گیا کہ بابا کو باہر موجود لوگوں کی آمد کا کیسے پتا چلا۔ وہاں کمرے میں 4 عدد مانیٹرز رکھے تھے، جن سے کوئی درجن بھر CCTV X کیمرے منسلک تھے۔ یہ کیمرے حویلی کے چاروں طرف کا منظر دکھا رہے تھے۔ ان میں رات کو دیکھنے کی صلاحیت تھی، کیونکہ عقبی طرف تاریکی تھی، اور اس کے باوجود وہاں موجود 4 افراد صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مسلح تھے اور انہوں نے حویلی کی دیوار پھلانگنے کی تیاری بھی مکمل کر لی تھی۔ ان کے پاس رسیاں اور آنکڑے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ عام چور یا ڈاکو نہیں لگ رہے، میں نے کہا۔ ظاہر ہے وہ اس طرح سے تیاری کر کے نہیں آتے ہیں، بابا نے خشک لہجے میں کہا۔ گزشتہ 5 سال میں وہ بوڑھے ضرور ہوئے تھے، لیکن ان کی صحت اور دم خم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے مجھے اتنے عرصے بعد دیکھ کر بھی کوئی جذباتی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ گیٹ پر موجود محافظوں کو ان کی خبر ہے؟ بالکل ہوگی، کیونکہ چوکیدار والے کمرے میں بھی ایسا ہی نظام لگایا گیا ہے۔ دونوں کو ایک کیمرے اور مائک سے آوازیں پہنچتی ہیں۔ تب ان سے رابطہ کر کے معلوم کریں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، وہ ان کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رہے ہیں۔ کیا تینوں پیچھے کی طرف ہیں؟ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، ان میں سے 2 پیچھے ہیں اور 2 سامنے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ پہلے میں نے حویلی کی چھت سے رات میں دیکھنے والی دوربین کی مدد سے دیکھا تو مجھے عقبی میدان میں 4 جاندار دکھائی دیے تھے، لیکن میں ان کو جانور سمجھا تھا۔ شاید یہ وہی تھے۔ بابا نے ان کی طرف اشارہ کیا جو اب رسی میں بندھا آنکڑا دیوار کی طرف اچھال رہے تھے۔ ان کی کوشش کامیاب رہی۔ اس سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کام میں ماہر تھے۔ ان میں سے ایک دیوار پر چڑھا اور وہ کیمرے کی حد سے نکل گیا۔ اس پر بابا نے ایک بٹن دبایا اور اسکرین پر دوسرے کیمرے سے منظر دکھائی دینے لگ گیا۔ وہ شخص دیوار پر چڑھ گیا تھا، پھر اس نے نیچے والوں کو کلیئر کا سگنل بھیجا اور نیچے اتر گیا۔ اس نے اترنے کے لیے دوسری رسی استعمال کی تھی۔ اس کے اترتی دوسرا چڑھنے لگا۔ دونوں گارڈز کہاں ہیں؟ میں نے اضطراب سے کہا۔ سکون سے رہو، وہ یہیں ہیں۔ یہ اندر آ گئے تو سکون نہیں رہے گا۔ مگر بابا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے حفاظتی انتظامات سے مطمئن تھے۔ اس دوران میں 2 افراد اندر آ چکے تھے اور تیسرا چڑھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی اندر اتر گیا اور اس کے 1 منٹ بعد چوتھا بھی اندر آ چکا تھا۔ انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا، اور اگر نائٹ ویژن کیمرہ نہ ہوتا تو وہ کسی صورت نظر نہ آتے۔ نیچے آنے کے بعد وہ دم ساتھ کر دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ یہ تو اندر آ گئے ہیں، آپ کے گارڈز کیا کر رہے ہیں؟ دیکھتے جاؤ۔ اتنے میں آنے والوں نے خاموشی سے اندازہ لگایا کہ کسی کو ان کی آمد کی خبر نہیں ہوئی، تو انہوں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ چاروں دیوار سے ذرا آگے ہوئے، اچانک صحن میں فرش میں بچھے پتوں میں حرکت ہوئی اور کوئی شے ان کو سمیٹتی ہوئی دیوار کی طرف کھینچ کر لے گئی۔ وہ اس میں گڑمڑ ہو کر رہ گئے۔ فوراً ہی ایک طرف سے تیز روشنی ہوئی اور اسپیکر سے کسی کی مدھم آواز نکلی، خبردار، اپنے ہتھیار پھینک دو، ایک بھی فائر کیا تو سب مارے جائیں گے۔ بولنے والے یہاں سے نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جال میں جکڑے جانے والوں نے ان کو دیکھ لیا تھا اور انہوں نے اسی میں عافیت جانی کہ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ میں نے جال میں سے ان لوگوں کو پستول اور ریوالور پھینکتے دیکھا، لیکن ان کو پھنسانے والے گارڈز اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ اس جال میں آ کر ان کے سامنے آ جاتے۔ انہوں نے جال کے پاس کوئی چیز پھینکی اور اس میں سے دھواں نکلنے لگا۔ ان میں سے کسی نے چیخ کر گالی دی۔ اس سے آگے بولنے کی ان کو مہلت نہ ملی، کیونکہ دھوئیں نے آنن فانن جال میں پھنسے لوگوں کو گھیر دیا تھا اور وہ کھانسنے لگے تھے۔ یہ SSG کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، بابا نے فخریہ لہجے میں کہا۔ میری نظریں اسکرین پر تھیں۔ 3-4 منٹ بعد دھواں چھٹا تو وہ سب جال میں بے حال پڑے تھے۔ اگر وہ ہوش میں بھی تھے تو ان میں ہلنے جلنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر بعد 2 افراد سامنے آئے اور ان لوگوں کو جال کھول کر باہر نکالا۔ کیونکہ یہاں جال کو ہوا میں کھینچنے کا انتظام نہیں تھا، اس لیے اس کا لیور دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں نے جال کے ٹریپ پر پاؤں رکھا، وہ ان سب کو سمیٹتا ہوا دیوار سے جا لگا۔ بے ہوش اور بے دم افراد کے پاس سے مزید ہتھیار نکلے۔ یہ سب کر کے ان کے ہاتھ پشت پر کر کے ان میں ہتھکڑی ڈالی گئی اور پھر ان کو باری باری اٹھا کر لے جانے لگے۔ اس دوران میں بابا دوسرے اسکرینوں پر بھی نظر رکھے ہوئے تھے۔ شاید ان کو خدشہ تھا کہ ان کے علاوہ مزید لوگ بھی نہ ہو جو اندر آنے کی کوشش کرے ہوں، لیکن کسی اور طرف سے کوئی کوشش نہ ہوئی۔ یہ کہاں لے جائے گئے ہیں؟ نیچے تہہ خانے میں، تم یہیں رکو، میں ان کو دیکھ کر آتا ہوں۔ میں بھی چلوں؟ نہیں، تمہارا ان لوگوں کے سامنے آنا مناسب نہیں ہے۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ میں سوچتا رہ گیا کہ میرا کن لوگوں کے سامنے آنا مناسب نہیں تھا، حویلی کے گارڈز یا پکڑے جانے والے لوگوں کے سامنے۔ میں چینل بدل بدل کر دیکھنے لگا۔ حویلی کے اندر اور باہر کو 1 درجن کیمرے لگے تھے، جن کے ساتھ مائک بھی تھے، اور ان کی مدد سے پوری حویلی کی ایک جگہ بیٹھے بیٹھے نگرانی کی جا سکتی تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بابا کے کمرے میں رہنے کی وجہ یہی تو نہیں تھی،
لیکن مجھ سے گریز کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ابھی بھی وہ مجھے اس کمرے میں لائے تھے۔ بہرحال جو بھی تھا جلد سامنے آ جاتا، کیونکہ بابا ایک بار میرے سامنے آ چکے تھے اور میں ان سے بات کر سکتا تھا۔ بابا آدھے گھنٹے بعد آئے۔ انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا، ان چاروں کو تہہ خانے میں باندھ دیا گیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے ان کا؟ پہلے ان سے پوچھنا ہے کہ یہ حویلی میں کیوں داخل ہوئے، اور پھر ان کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے۔ میں ان کے سامنے تو جا سکتا ہوں نا؟ ہاں، میں نے گارڈز کو واپس ان کی ڈیوٹی پر بھیج دیا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ بابا اور شجاع بھائی حویلی کی حفاظت کے سلسلے میں اتنے مطمئن کیوں تھے۔ انہوں نے جدید ترین کیمرہ سسٹم لگوایا تھا اور گارڈز بھی تربیت یافتہ تھے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور پھر رک گیا۔ کیا مجھے آپ کے کمرے میں آنے اور آپ سے بات کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں، اب تم آ سکتے ہو، وہ بنا کسی تاثر کے بولے۔ میں گہری سانس لے کر کمرے سے نکل گیا۔ پہلے میں سویرا کے کمرے کی طرف گیا تو وہ جاگ رہی تھی، کیونکہ پہلی دستک کے جواب میں اس نے پوچھ لیا، کون ہے؟ میں ہوں سویرا۔ اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ بابا نے آپ کو کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں، بابا نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ حویلی میں کچھ لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب حالات قابو میں ہیں۔ پھر بھی تم دروازہ اندر سے بند کر کے سونا۔ کہیں آپ مجھے بہلا تو نہیں رہے؟ میں تم سے جھوٹ بول سکتا ہوں کیا؟ نہیں۔ تو بس اب سو جاؤ، میں یہی بتانے آیا تھا، میں نے کہا اور واپس آ گیا۔ حویلی تک جانے کے لیے بائیں طرف سے راستہ تھا اور اس کے لیے مجھے باہر صحن میں نکلنا پڑتا، لیکن جب میں باہر جانے والے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے وہاں ایک نیا دروازہ دکھائی دیا، اور یہ دروازہ جس طرف تھا اس طرف تہہ خانے کی دیوار ہونی چاہیے تھی۔ دروازے کا مضبوط فولادی کنڈا اندر سے بند تھا۔ میں نے اسے کھولا تو میرا اندازہ درست نکلا۔ یہ تہہ خانے میں جانے کے لیے حویلی کے اندر سے ایک نیا راستہ لگایا گیا تھا۔ اس کی سیڑھیاں کچھ الگ سی تھیں جو ذرا نیچے جا کر پرانی سیڑھیوں سے مل جاتی تھیں۔ میں ان سے نیچے اترا اور تہہ خانے میں آیا، جہاں تیز روشنی میں وہ چاروں کھڑے ہوئے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ اس طرح ان کے ہاتھ اور پاؤں چاروں الگ الگ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کے لیے ان زنجیروں کو کھولنا ناممکن تھا۔ اتنی دیر میں وہ کسی قدر ہوش میں آ گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ باہوش شخص گورا چٹا اور چیچک کے داغ والا تھا۔ اس کی عمر 30-32 سال تھی اور ان میں سب سے زیادہ دمخم والا وہی لگ رہا تھا۔ میں سیدھا اس کی طرف گیا۔ میں نے اس کے لمبے بال مٹھی میں جکڑے تو وہ کراہا۔ اس نے گالی دی، چھوڑ مجھے۔ میں نے زیادہ زور سے جھٹکا دیا تو وہ چلا اٹھا، اب گالی مت دینا۔ میں نے خبردار کر کے اس کے بال چھوڑ دیے۔ پھر اسی طرح باقی 3 افراد کو بھی ان کے بال جھنجھوڑ کر میں ہوش میں لایا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ پوری طرح ہوش میں آ گئے ہیں تو میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہاں بتاؤ، تمہیں کس نے بھیجا یہاں؟ چیچک کے داغ والا ڈھٹائی سے بولا، کسی نے نہیں، ہم ڈاکو ہیں، ڈاکہ مارنے آئے تھے، تم لوگوں نے پکڑ لیا، اب پولیس کے حوالے کر دو۔ کیوں؟ پولیس تمہاری ماں میں دی پتر ہے کیا؟ بڑی جلدی پولیس میں جانے کی؟ ہاں، تم ہمیں قید میں نہیں رکھ سکتے۔ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اور چاہیں تو تمہیں مار کر اسی تہہ خانے میں دفن بھی کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ پہلے یہاں کتنے بندے دفن ہیں؟ میں نے بے نیازی سے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ چیچک کے داغ والا تو نہیں، لیکن باقی 3 اس بات سے خوفزدہ نظر آنے لگے تھے۔ زیادہ بھڑک نہ مار، ہمیں کوئی مائیکل لال قید نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، تو کیا تم یہاں اپنی بہن کا ولیمہ کھانے کے لیے آئے ہو؟ یہ زنجیریں تمہاری خاطر کے لیے لٹکائی گئی ہیں؟ اور تم ہمیں نہیں روک سکتے، ہمارے ساتھی بہت جلد آ کر ہمیں چھڑا لیں گے۔ کون؟ مرشد علی یا اس کے کتے؟ کون مرشد؟ وہ فوراً انجان بن گیا، تمہاری ماں کا قسم اور تمہاری بہن کا یار۔ میں نے جان بوجھ کر اسے اشتعال دلانے کے لیے کہا اور نتیجہ حسب توقع نکلا۔ وہ بکواس بند کر، اگر مرشد بادشاہ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا نا تو کیا کر لو گے؟ ویسے کتنی جلدی تم نے اپنے مجازی باپ کو پہچان لیا نا؟ وہ اب خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جھنجھلا رہا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنا راز خود ہی فاش کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، تم ہم سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے، چاہے قتل کر دو یا پولیس کے حوالے کر دو، بس اتنی سی سزا۔ میرے پاس اس سے کہیں بہتر تجاویزیں تم لوگوں کے لیے۔ نمبر 1، تم سب کا ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک پاؤں کاٹ کر کہیں پھینک دیا جائے۔ اس بار ایک نوجوان بولا۔ وہ سیارہ اور دبلا سا تھا، لیکن تھا وہ بھی پوری طرح تربیت یافتہ۔ میں ان لوگوں کی پھرتی اور مہارت دیکھ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ مرشد کے کمانڈو دستے کے خاص اراکین تھے جو اس سے پہلے بھی اس کے لیے متعدد قسم کی خدمات انجام دے چکے ہوں گے۔ اسی بنا پر اس خاص مہم کے لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ سیاروں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں، تم نے ابھی میری دوسری تجویز سنی نہیں ہے، یہ زیادہ آسان ہے۔ تمہاری آنکھوں اور کان میں ایلفی ڈال دوں گا۔ ایلفی کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو نا، تم اندھے ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے آپس میں چپک جائیں گی۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر ان کو ٹھیک نہیں کر سکے گا۔ تمہارے کانوں میں ڈالی گئی ایلفی تمہیں ساری عمر کے لیے بہرا کر دے گی۔ ذرا سوچو، صرف 10 روپے کی چیز تمہیں ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں سے محروم کر دے گی۔ باقی عمر تاریکی اور سناٹے میں رہو گے تم۔ اس کی بکواس مت سنو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارے سر پر مرشد کا سایہ ہے۔ ہاں، وہی مرشد جو اپنے بھائی کو بھی نہ بچا سکا، وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ تم کچھ بھی کہو، ہم میں سے کوئی زبان نہیں کھولے گا، تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو۔ میں نے باقی 3 کی طرف دیکھا۔ تم نے سن لیا؟
تمہارے ساتھی نے اجازت دے دی ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کروں. اب تم مجھ سے کوئی شکایت مت کرنا. تم ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. سیارو بولا. میں واپس اوپر آیا. مجھے یاد تھا کہ گھر میں اوزار اور مرمت میں کام آنے والی اشیاء کہاں رکھی جاتی تھیں. مجھے حسب توقع وہاں سے ایلفی تو نہیں لیکن اسی طرح کا ایک سولوشن مل گیا. اس کے ساتھ ایک مضبوط ٹیپ کا رول بھی مل گیا. میں دونوں چیزیں لے کر نیچے آیا. میرے ہاتھ میں سولوشن کی ٹیوب دیکھ کر ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے. میں سیدھا چیچک دادا کے پاس گیا. وہ مرشد کی چمچہ گیری کر رہا تھا. میں نے سب سے پہلے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا. میں جاننا چاہتا تھا کہ مرشد نے ان کو کس مقاصد کے تحت بھیجا تھا. اگر میں پوچھ گچھ کے روایتی طریقے اختیار کرتا تو اس میں دیر بھی لگتی اور چیخو پکار بھی زیادہ ہوتی. میں نے ٹیپ کا ایک سرا اس کے منہ پر رکھا اور اس کی مزاحمت کے باوجود اسے لپیٹ دیا. 2-3 بار لپیٹنے پر اس کا منہ مکمل طور پر بند ہو گیا. اب وہ صرف ناک سے آواز نکال سکتا تھا. باقی 3 دہشت زدہ انداز میں کارروائی دیکھ رہے تھے. میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا. پھر میں نے سولوشن ٹیپ نکالی. اس نے اجازت تم لوگوں کے بارے میں دی تھی لیکن میں نے سوچا پہلے اس کی قوت برداشت آزما لوں. اگر یہاں ناکام رہا تو تم 3 تو ہو نا. یہ کہتے ہوئے میں نے سولوشن کی ٹیوب سنبھالی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر جکڑ کر ٹیوب کا سرا اس کے بائیں کان میں گھسیڑ دیا. اس نے مزاحمت کی لیکن ناکام رہا اور جیسے ہی میں نے ٹیوب دبائی اس میں سے سولوشن نکل کر اس کے کان میں جانے لگا. وہ ناک سے آوازیں نکالتے ہوئے سر جھٹک کر سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے ٹیوب رکھی اور اس کا سر پکڑ کر دائیں طرف کو جھکا دیا تاکہ سولوشن پوری طرح اس کے کان میں چلا جائے. یہ بہت تیزی سے خشک ہوتا ہے اور 1 منٹ کے اندر اس کا بانڈ فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے. کم سے کم ٹیوب پر تو یہی لکھا تھا. میں نے اسے چھوڑا تو اس کی آنکھیں دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں. آدمی ایک کان سے بھی اتنا ہی سن لیتا ہے جتنا کہ 2 کانوں سے سنتا ہے. اس لیے تمہارے دوسرے کان میں بھی سولوشن ڈالنا ہوگا. اس پر وہ پاگلوں کی طرح سر ہلانے لگا. میں سمجھا شاید وہ زبان کھولنے پر آمادہ ہے. میں نے ٹیپ اتارا تو وہ چیخ چیخ کر مجھے گالیاں بکنے لگا. میں نے ٹیپ دوبارہ لگا دیا. اس بار بلا تکلف اس کے دوسرے کان میں بھی سولوشن ڈال دیا. اس کا سر کچھ دیر دبا کر رکھا جیسے چپل یا جوتے کے تلے میں سولوشن لگا کر اسے کچھ دیر دبا کر رکھتے ہیں. وہ سر ہلانے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی. جب میں نے اسے چھوڑا تب بھی وہ سر گھما گھما کر گویا کانوں میں ڈالے جانے والا سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. ظاہر ہے وہ اندر جم چکا تھا. اس کا نکلنا ممکن ہی نہیں تھا. باقی 3 خاصی دہشت کے عالم میں یہ کارروائی دیکھ رہے تھے. اب باری ہے تمہاری آنکھوں کی. اس نے لیکن سنا ہی نہیں. وہ اپنا سر گھما رہا تھا. افسوس یہ تو گیا. میں نے سہرو کی طرف دیکھا. اب تم کیا کہتے ہو؟ میں کیا کہوں؟ یہی کہ اپنے کان اور آنکھوں میں سولوشن ڈلوانے کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں. وہ لرز اٹھا. تو مجھے بتاؤ مرشد نے تم چاروں کو یہاں کیوں بھیجا؟ انہوں نے. میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. اتنی عزت سے شیطان کا نام مت لو. اس نے کہو. اس نے ہمیں تمہیں اٹھانے کے لیے بھیجا ہے. اس نے اگرچہ مضبوط لہجے میں کہا تھا لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. چیچک زدہ اب جس طرح پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا صاف لگ رہا تھا کہ وہ سننے کی صلاحیت کھو چکا ہے. میں نے اسے آواز دی لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. میں نے سیارو سے کہا تم سچ نہیں بول رہے ہو. کیا تم دونوں میں سے کوئی سچ بولنا چاہے گا؟ لیکن وہ خاموش رہے. میں نے چیچک زدہ کو پوری طرح قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس بار میں نے بے رحمی سے اس کی آنکھوں میں سولوشن ڈال دیا. اگرچہ اس کے لیے مجھے خاصی جدوجہد کرنا پڑی. وہ آنکھیں کھولنے کے لیے آمادہ نہیں تھا مگر میں نے کسی نہ کسی طرح یہ کام کر لیا. وہ مرشد کے خاص گرگوں میں سے تھا اور میرے نزدیک کسی رعایت کا مستحق نہیں تھا. کانوں میں ڈالے جانے کی صورت میں اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی لیکن جب یہی سولوشن میں نے اس کی آنکھوں میں ڈالا تو اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. اس نے منہ بند ہونے کے باوجود ناک سے ایسا واویلا مچایا کہ باقی 3 کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہو گئی. جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ نیم غشی کی کیفیت میں تھا. بولو اب کیا کہتے ہو؟ سچ بولنا ہے یا تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی کام کروں؟ میں بتاتا ہوں. ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ کی ہمت جواب دے گئی. وہ تقریباً 40 سال کا صحت مند آدمی تھا. اس نے اپنے کھچڑی ہو جانے والے بالوں کو مہندی رنگ میں رنگا ہوا تھا. اس کی آنکھیں گندی سی تھیں جیسے ان میں کیچڑ بھرا ہو. تم لوگ کس لیے آئے تھے یہاں؟ ہم تمہاری حویلی سے. بلا خاموش رہ. سیارو نے اسے پکارا. وہ ابتدائی خوف سے سنبھل گیا تھا. 1 منٹ. میں نے اس شخص کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور سیارو کے پاس آیا. اس کے منہ پر بھی ٹیپ لپیٹا اور دوبارہ عمر رسیدہ کے پاس آ گیا. ہاں اب بولو. مجھے یہاں سے ہٹا لو. میں ان کے سامنے نہیں بتا سکتا. ان کی فکر مت کرو. یہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہاں سے صرف وہی زندہ سلامت جائے گا جو سچ بولے گا. میں نے سرد لہجے میں کہا. ہمیں فاضلی نے حکم دیا تھا کہ تمہاری حویلی سے سویرا نامی ایک عورت کو اٹھانا ہے. وہ. اس کا باقی جملہ منہ میں رہ گیا بلکہ کچھ دانتوں کے ساتھ حلق میں اتر گیا. میرا گھوسا اس کے منہ پر پڑا تھا. اس نے بلبلا کر کہا میرا قصور کیا ہے؟ میں تو سچ بتا رہا ہوں. بکواس مت کرو. میرے گھر سے عورت اٹھانے آئے اور اپنا قصور پوچھ رہے ہو. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت نرم سلوک کیا. تم کسی نرمی کے مستحق نہیں تھے. پھر بھی جناب ہم نے کچھ کیا تو نہیں. یہ فاضلی کون ہے؟ مرشد کا قریبی آدمی.
تو یوں کہو نا یہ کام مرشد نے دیا تھا. ہم تو جی اتنی اوپر پہنچ نہیں رکھتے, ہمیں فاضلی حکم دیتا ہے. میں نے کوئی 1 گھنٹے تک ان لوگوں سے سوالات کیے. باقی 2 فرفر جواب دے رہے تھے. فاضلی نامی شخص نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ حویلی میں گھس کر سویرا اور ممکن ہو تو شمی کو بھی اٹھا لائیں. وہ ایک بڑی بند کیبن والی جیپ میں یہاں آئے تھے. جیپ بھی عقبی میدان سے پرے درختوں کے درمیان کھڑی تھی. وہ جس راستے سے آئے تھے اپنا مشن مکمل کر کے اسی راستے سے واپس چلے جاتے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ انہی زنجیروں کو ان کے گلوں میں لپیٹ کر اس وقت تک بل دیتا رہوں جب تک ان کا دم نہ نکل جائے. ممکن ہے میں ایسا ہی کرتا, لیکن گزرتے وقت نے مجھے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا سکھا دیا تھا. میں نے باقی 2 کے منہ پر بھی ٹیپ لگا کر بند کیا اور واپس آیا. بابا اپنے کمرے میں جاگ رہے تھے. میں نے ان کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی. آ جاؤ. میں اندر آیا اور ان کو تہہ خانے کی ساری رودات سنا ڈالی. سولوشن والی کارروائی کا سن کر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا. البتہ سویرا اور شمی کے بارے میں مرشد کے عزائم سن کر ان کی آنکھوں میں سرخی جھلکنے لگی. میں نے ساری بات بتا کر پوچھا, ان کا کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں ان کو حویلی میں نہیں رکھا جا سکتا. میں کہیں جا کر ان کو ٹھکانے لگا کے آتا ہوں. بابا نے چونک کر میری طرف دیکھا. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہیں پھینک کر آتا ہوں. ان کی جیپ بھی عقبی میدان میں کھڑی ہے. تمہارا حویلی سے نکلنا مناسب نہیں ہوگا. وہ تشویش سے بولے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. میں 1 گھنٹے میں ان کو کہیں پھینک کر آ جاؤں گا. نہیں, یہ مناسب نہیں ہوگا. میں شجاع سے بات کرتا ہوں, وہی ان کا کچھ کرے گا. بابا نے کمرے میں موجود فون سے بات کرنا چاہی, لیکن میں نے ان کو روک دیا. بہتر ہے کہ موبائل سے بات کریں. فون لائن بہت لمبی ہے, اسے کہیں سے بھی ٹریپ کیا جا سکتا ہے. بات بابا کی سمجھ میں آ گئی تھی. انہوں نے موبائل پر شجاع بھائی سے رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال بتا دی. وہ بھی تشویش زدہ ہو گئے. ظاہر ہے جب بات گھر کی عزت پر آ جائے تو آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے. بھائی نے بابا کو تسلی دی اور کہا کہ وہ چند گھنٹے میں ان لوگوں کا کچھ بندوبست کرتے ہیں. میں نے سوچا کہ مجھے ان کو کہیں لے جانے کا موقع ملا تو میں مرشد کے لیے ان کو ایک عبرتناک پیغام بنا دوں گا. لیکن بابا مجھے حویلی سے باہر جانے کی اجازت دینے کو تیار نہ تھے. اس لیے میں نے یہی کارروائی کا فیصلہ کیا. صبح قریب تھی. میں پھر تہہ خانے میں آیا. عمر رسیدہ سمیت باقی 3 افراد کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو میں چیچک زدہ کے ساتھ کر چکا تھا. تہہ خانہ ان کی ناک سے کی جانے والی آہو بکا سے گونج اٹھا. میں نے کام کرنے سے پہلے ان سے کہا, شکر کرو کہ یہاں سے زندہ جا رہے ہو, اور اپنے باپ مرشد کو بھی بتا دینا. بات اب دور تک جائے گی, اس کے خاندان تک. پھر میں اوپر آ گیا. بابا مجھے راستے میں مل گئے. تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تہہ خانے سے. وہ چونکے. تم نے کچھ اور تو نہیں کیا؟ باقی 3 بھی اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں. بابا کچھ دیر تک مجھے گھورتے رہے, پھر بولے, تم معاملات کو پھیلا رہے ہو. معاملے کو مرشد پھیلا رہا ہے, میں صرف اسے جواب دے رہا ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شجاع کی کال آئی تھی, اس نے معاملہ گارڈز کے حوالے کر دیا ہے. میں ان کو گارڈز کو سپرد کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں اپنے کمرے کی طرف چلا آیا. ساری رات جاگنے کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. مرشد کے اس نئے حرامی پن نے مجھے پریشان کر دیا تھا. اب اس کی نظر حویلی کی عورتوں پر آ گئی تھی. یہ اس کا نیا پینترا تھا. اس طرح وہ مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا تھا. میں نے گرم پانی سے غسل کیا اور پھر لیٹا تو نیند آ گئی, لیکن یہ پریشان سی نیند تھی. ایک بار میں چونک کر اٹھا تو عقبی صحن سے سورج کی روشنی کھڑکی کے راستے اندر آ رہی تھی. مجھے کسی نے نہیں جگایا تھا. اس کا مطلب تھا کہ کسی نے منع کیا تھا, ورنہ شمی مجھے اتنی آسانی سے کہاں سونے دیتی. سر بھاری ہو رہا تھا. میں باہر آیا تو شمی اور سویرا کچن میں سر جوڑے بیٹھی تھیں. ماں جی کہاں ہیں؟ کمرے میں. رات طبیعت ٹھیک نہیں تھی, جوڑوں میں درد ہو رہا تھا. شمی نے کہا, اچھا میں دیکھ کر آتا ہوں. ابھی سو رہی ہیں, میں 2 منٹ پہلے آئی ہوں. سویرا بولی, آپ کے لیے ناشتہ نکالوں؟ نہیں, موڈ نہیں ہو رہا. ایسا کرو 1 کپ چائے دے دو. لیکن سویرا نے میری فرمائش انسنی کر کے میرے سامنے 1 گلاس گرم دودھ کا رکھ دیا. یہ کیا ہے بھائی؟ ابھی یہی ملے گا, چائے کچھ دیر میں بناتی ہوں. اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ مجھے یہ دودھ پینا ہی تھا. میں نے مجبوراً گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا. ابھی میں نے دودھ ختم کیا ہی تھا کہ اس نے ہاٹ پاٹ سے گرم روٹی اور مکھن کا پیالہ سامنے رکھ دیا. نہیں, یہ میں نہیں کھا سکتا. سویرا کھڑی ہو گئی اور اسے شمی سے کہا, ان کو چائے بنا دو. شمی ہم دونوں کی نوک جھونک سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اس نے انجان بن کر کہا, کن کو چائے بنا دوں؟ ان کو. ان سے کہو چائے یہی بنائیں گی. میں نے بھی انڈائریکٹ کہا, ان سے کہو اگر یہ روٹی اور مکھن کھائیں گے نا تو میں چائے بناؤں گی. یہ آپ دونوں ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے کیوں درمیان میں ڈالا ہوا ہے؟ بھائی سمجھا کرو نا, ابھی یہ میرے لیے نامحرم ہے. تو کب تک محرم بن جائیں گے؟ شمی نے شوخی سے کہا. لیکن جب سویرا نے اسے گھورا تو اس کی سٹی گم ہو گئی. اسے اپنے جملے کا احساس کچھ دیر سے ہوا, پھر وہ وہاں سے بھاگ گئی. میں روٹی اور مکھن کھانے لگا. پاگل ہے یہ. ہاں, لیکن سوال پتے کا کر گئی ہے. نامحرم کب محرم بنے گا؟ میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے. ویسے رات کیا ہوا تھا؟ یہ میں چائے پیتے ہوئے بتاؤں گا. یہ مناسب نہیں ہے, کام کی بات اور ہے, لیکن اس طرح بیٹھنا ٹھیک نہیں. آپا یا ماں جی آ سکتی ہیں. جیسے تمہاری مرضی. ٹھیک ہے, تم جاؤ, میں چائے کے لیے شمی سے کہہ دوں گا. نہیں, چائے تو میں بنا دوں گی.
آپ نے بتایا نہیں کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگوں نے حویلی میں گھسنے کی کوشش کی تھی، گارڈز نے ان کو للکارا تو وہ بھاگ نکلے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں، کیوں؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ پھر آپ رات بھر جاگتے کیوں رہے؟ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ وہ نیند نہیں آئی تھی اس واقعے کے بعد۔ بابا نے آپ سے کیا کہا؟ کس بارے میں؟ یہی کہ وہ آپ سے کیوں نہیں مل رہے؟ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اگر باہر سے گھسنے والوں کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ رات بھی مجھ سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ بابا اتنے سخت نہیں ہیں۔ سویرا، وہ میرے باپ ہیں، میں ان کی سختی اور نرمی کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ سویرا مجھے چائے دے کر چلی اور میں چائے لے کر عقبی صحن میں آ گیا جہاں دھوپ پوری طرح پھیل گئی تھی۔ میں نے دیوار کا معائنہ کیا جہاں رات کو جال لگایا گیا تھا۔ یہاں دیوار میں ایک مضبوط فولادی حلقہ تھا۔ دن کے اوقات میں گارڈز اس طرف نہیں آتے تھے، اس لیے میں بلا خوف و خطر کھلے میں چلا آیا۔ یہاں دیوار صرف 9 فٹ اونچی تھی، اس پر خاردار تار بھی نہیں تھا، تبھی وہ چاروں آسانی سے اندر آنے میں کامیاب رہے تھے۔ میں نے بابا سے اس طرف بھی دیوار اونچی کر کے باڑ لگانے کو کہنے کا سوچا۔ ٹھیک ہے، وہ کیمروں کی مدد سے نگرانی کر سکتے تھے، لیکن اگر دشمن بڑی تعداد میں اندر آنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کی چلے گی، اس لیے دشمن کو اندر آنے سے روکنا ہی اہم تھا۔ میں معائنہ کر رہا تھا کہ شمی باہر آئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کو بابا بلا رہے ہیں، یہاں مزدور کام کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ مزدوروں نے کیا کرنا ہے؟ پتہ نہیں، یہ تو آپ بابا سے پوچھیں۔ ہم راہداری میں تھے۔ اس نے کسی کو نہ پا کر پوچھا، کیا آپ کی اور سویرا مامی کی کل کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کیونکہ آج آپ دونوں کے بات کرنے کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ کل تک آپ دونوں بہت تکلف سے بات کرتے تھے اور آج بے تکلفی تھی۔ ہاں، سویرا سے بات ہوئی ہے، لیکن تم یہ بات کسی کو بتاؤ نہیں۔ نہیں بتاؤں گی۔ ویسے بائی دا وے، یہ ملاقات جس نے برف پگھلائی کب ہوئی تھی؟ زیادہ جاسوس بننے کی کوشش مت کرو۔ میں نے کپ اسے تھمایا اور بابا کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اپنی ایزی چیئر پر بیٹھے مانیٹرز کو دیکھ رہے تھے۔ میرے سلام کا جواب دے کر انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے سوچا کہ حویلی کی دیوار اونچی کرا دوں، اس طرف بھی باڑ لگوا دوں۔ انہوں نے عقبی صحن کا منظر دکھانے والے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ اتفاق سے جب آپ نے مجھے بلایا تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ سیکیورٹی سسٹم اچھا ہے، لیکن اصل میں کسی کو اندر آنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ ان چاروں کو یہاں سے کوئی 100 کلومیٹرز دور ایک سڑک پر ان کی جیپ سمیت چھوڑ دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے اب تک وہ مرشد تک پہنچ چکے ہوں گے۔ تم نے ان کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ورنہ یہ مرشد کے خلاف اچھا کیس بن سکتا تھا۔ ان کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کرنا پڑا تھا۔ پھر ان کا منصوبہ جان کر میں نے سب کے ساتھ یہی کیا۔ وہ اسی سلوک کے مستحق تھے۔ تم نے ٹھیک کیا، لیکن یہ شخص اچانک معاہدے کی خلاف ورزی پر کیوں اتر آیا ہے؟ بابا کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے بابا، یہ بدترین قسم کا وعدہ خلاف اور خود کو فرعون سمجھنے والا شخص ہے۔ میں سانپ یا بچھو پر بھروسہ کرنا پسند کروں گا بنسبت مرشد کے۔ میں بھی اسے ایسا ہی آدمی سمجھتا ہوں، لیکن وہ طاقتور و بدماش ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں بابا، میں یہ بات گزشتہ 6 مہینے میں بے شمار بار ثابت کر چکا ہوں۔ مرشد اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی کرم نوازیوں کی وجہ سے میں کیا بن گیا ہوں، اس لیے اس نے ڈر کر مجھے آپ کی مدد سے حویلی میں محدود کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ تم سے ڈرتا ہے تو اسے حویلی بھجوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تمہیں اگر وہ مجھے مروا دیتا تو اس کے لیے بھی زندگی آسان نہیں رہتی۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سارے جانثار ہیں۔ جہاں تک لڑنے مرنے کا معاملہ ہے تو وہ میرے سامنے نہیں آ سکتا، لیکن وہ بزدل آدمی اپنے اثر و رسوخ کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ مجھے پولیس کیس میں الجھا رہا ہے۔ بزدل شخص کمینہ ہوتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ جی بابا، میں بھی اسی بات کا قائل ہوں، لیکن اس سے ڈر کر اس کے آگے سر جھکانے کا قائل نہیں۔ یہ سر جھکانا نہیں ہے، یہ مصلحت ہے۔ بابا، وہ صرف مہلت حاصل کر رہا ہے کیونکہ الیکشن سر پر ہے، بلکہ آپ نے دیکھ لیا اس نے کیا حرکت کی ہے۔ ایسے شخص سے کسی قسم کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میں مرشد کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں صلح پسند ہوں، لیکن صلح اس کی شرائط پر نہیں ہوگی۔ بابا سوچ میں پڑ گئے، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ تمہیں معلوم ہے جب وہ کچھ عرصے پہلے حویلی میں آیا تھا تو اس نے ہمیں کیا دھمکی دی تھی؟ نہیں، اس بارے میں مجھے شجاع بھائی نے نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے تمہیں نہیں روکا تو عنقریب میں اپنے ایک بیٹے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اس وقت میں سمجھا کہ وہ تمہارے حوالے سے دھمکی دے رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میرے منہ سے نکلا، بکواس مت کرو۔ بابا برہم ہو گئے۔ تم بھی میری اولاد ہو اور مجھے تمہاری بھی فکر ہے، لیکن تم اس وقت کہاں تھے اور کیا کرتے پھر رہے تھے مجھے نہیں معلوم تھا، اس لیے میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں تمہیں نہیں روک سکتا، اور وہ شاہد سے الجھتا ہوا چلا گیا تھا۔ پھر شاہد بھائی کو قتل کر دیا گیا، یہ اسی کا کام ہے۔ مجھے ابھی اس سے شاہد بھائی کا حساب بھی لینا ہے۔ نہیں، ہم بدماش نہیں ہیں، میں نے قانونی راستہ اختیار کیا ہے، مرشد کے خلاف FIR درج کرا دی ہے۔ میں چونکا، یہ بات مجھے تو نہیں پتا۔ یہ کام تمہارے آنے سے ایک دن پہلے کیا گیا تھا۔ اب میں سمجھا کہ مرشد نے یہ قدم کیوں اٹھایا تھا۔
اس کے خلاف قانونی حربے بیکار ہیں، وہ سیاستداں ہیں، اس ایف آئی آر کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لے گا۔ اب ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ آپ حویلی میں محافظ بڑھا دیں اور حویلی کے لوگ، خاص طور سے عورتیں، باہر جانے سے گریز کریں۔ سغرا کے شوہر کی برسی ہے، وہ جانے پر ضد کر رہی ہے، انہیں سمجھائیں اس وقت عورتوں کا حویلی سے جانا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آنے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو ہم خود سے بھی سامنا کرنے کے قابل نہ رہتے۔ میں نے سغرا کو سمجھایا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کے دیور خود اسے لے جائیں گے، وہ اپنے ساتھ مسلح بندے بھی لائیں گے۔ کب جانا ہے؟ 2 دن بعد۔ تب میں بھی جاؤں گا؟ نہیں، تمہاری یہاں موجودگی کا کسی کو علم نہیں ہے، ویسے بھی میں حویلی میں تمہاری موجودگی ضروری سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ویسے آپا کے سسرال والے اچھے قابل اعتماد لوگ ہیں۔ کون کون جائے گا؟ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور سویر عدت میں ہے، شمی اور سغرا ہی جائیں گے۔ ویسے تم بات کر کے دیکھو، میرا بھی دل مان نہیں رہا ہے۔ میں نے آپا سے بات کی تو انہوں نے کہا، شہباز، سال میں ایک ہی تو موقع آتا ہے جب میں سسرال جاتی ہوں، وہ لوگ کتنا بلاتے ہیں، شمی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر مجھے لگتا ہے جیسے شفیق کی روح وہاں میرا اور اپنی بیٹی کا انتظار کرتی ہے، میں کیسے وہاں نہ جاؤں؟ آپا کی آواز بھیگنے لگی۔ میرا مطلب یہ نہیں آپا، آپ جانتی ہیں میرے دشمن آج کل حویلی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو معمولی سا نقصان بھی ہو، خاص طور سے شمی کو۔ میں نے رفیق بھائی سے کہا ہے، وہ عتیق اور معین کے ساتھ مسلح بندے بھیجیں گے۔ شفیق بھائی کے ایک ہی بڑے بھائی ہیں رفیق، عتیق اور معین ان کے بیٹے ہیں۔ تب ٹھیک ہے، اگر یہ نہ آتے تو میں آپ دونوں کے ساتھ چلتا۔ بابا نے تجھے سب سے چھپا رکھا ہے، تیرا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ کب آئیں گے وہ؟ کل شام آئیں گے اور رات یہیں رکیں گے، پرسوں صبح ہمیں ساتھ لے جائیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، دن میں اور صبح نکلنا بہتر رہے گا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ اس شام تک حویلی کی عقبی دیواریں 10 فٹ تک اونچی ہو گئی تھیں اور اس پر خاردار باڑ بھی لگ گئی تھی۔ اب اسے پھلانگنا آسان کام نہیں تھا۔ شام تک مستری کام کر کے اور اپنا سامان سمیٹ کر رخصت ہو گئے۔ یہاں میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے بابا سے کہا تو انہوں نے مجھے ایک شارٹ گن دے دی۔ ان کو اس کا لائسنس ملا ہوا تھا۔ یہ جدید ساخت کی چھوٹی رشین ریپیٹر تھی۔ اس کا شاٹ 20 فٹ کے فاصلے سے آدمی کے سینے میں 10 انچ قطر کا سوراخ کر سکتا تھا اور 20 گز کے فاصلے سے آدمی کی کھوپڑی اڑا سکتا تھا۔ تینوں محافظ جدید ترین اسلحے سے لیس تھے۔ ان کے پاس غیر روایتی اسلحہ بھی تھا اور اس کا ایک مظاہرہ میں گزشتہ رات دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے اطمینان ہو گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اتنی آسانی سے حویلی میں نہیں گھس سکتا۔ میں نے شام اور رات کو موبائل کی مدد سے پہلے دبئی اور پھر ندیم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس روز سگنل کا مسئلہ آ رہا تھا۔ مجھے بیتو کی بھی فکر تھی کہ وہ کہیں سے نہیں ملا تھا۔ حویلی میں آنے کے بعد بظاہر میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا، لیکن مجھے اپنے ساتھیوں کا خیال تھا، خاص طور سے بیتو کا، اور ساتھ ہی مجھے اندر سے اطمینان تھا کہ فتح خان اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا اور وہ پھر مجھ سے ملے گا۔ ماں جی کی طبیعت خراب تھی، لیکن شام تک خاصی بہتر ہو گئی، اس لیے میں ان کے پاس بیٹھا رہا۔ اسی دوران آپا بھی وہیں آ گئی۔ میں نے آپا سے کہا، آپا، آپ نے شمی کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی ہے، اس سال BA کا امتحان دے گی، اس کے بعد میں رفیق بھائی سے بات کرتی ہوں۔ ان سے کیوں؟ پاگل، وہ اس کے وارث ہیں، ادھر تو یہ امانت ہے، اس کے بارے میں فیصلہ ان کا حق ہے۔ لیکن آپ ماں ہیں اور ہم بھی کو غیر نہیں ہے۔ سغرا ٹھیک کہہ رہی ہے پتر، بچہ تو دادکے کا ہوتا ہے، چاہے نانکے میں پلے بڑھے۔ ماں جی نے بھی کہا، پھر رفیق بھائی شمی کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سوچا تو ٹھیک ہی سوچا ہوگا۔ میں نے بے دلی سے کہا، رات کو سب جلدی سونے کے لیے اٹھ گئے تھے کیونکہ اس رات سردی زیادہ ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے سردی کی تازہ لہر آئی ہو۔ ماں جی نے میرے کمرے میں بھاری کمبل رکھوا دیا تھا۔ شمی مجھے کافی دینے آئی تو کمبل بھی لے آئی۔ تازہ دھل کر اور دھوپ کھا کر اس سے نرمی گرمی اور خوشبو کی لپیٹ سی آ رہی تھی۔ یہ بھیڑ کے بچے کے اون سے بنا نفیس کمبل تھا جو 10 سال پہلے آیا تھا اور آج بھی ویسے ہی نیا تھا۔ پتہ ہے، میرا اس کمبل پر دل آ گیا تھا، لیکن نانی نے اسے دینے سے انکار کر دیا تھا کہ یہ آپ کا ہے۔ شمی بولی، آپا بتا رہی تھی کہ تم BA کا امتحان دینے والی ہو؟ ہاں، پارٹ 1 کا۔ شاید ابھی جاؤں تو دادا جان کے پاس رہ جاؤں، کیونکہ مجھے کالج لانے لے جانے کا ذمہ عتیق کا ہے۔ عتیق کا ذکر کرتے ہوئے اس کی زبان میں جو جھجک سی آئی تھی اس نے مجھے چونکا دیا۔ کیا یہ جھجک اتفاقیہ تھی یا کوئی خاص بات تھی؟ عتیق کو میں نے آخری بار 6 سال پہلے اس وقت دیکھا تھا جب آپا کو ان کے سسرال چھوڑنے گیا تھا۔ عتیق اس وقت 16 سال کا نوجوان تھا اور شاید فرسٹ ایئر میں تھا، اب تو وہ کوئی 22 سال کا ہوتا۔ اس وقت کا مجھے دبلا اور لمبا ہو جانے والا لڑکا یاد تھا جس کے براؤن بال اس کی سفید پیشانی پر بکھرے رہا کرتے تھے۔ وہ خوش شکل تھا اور اب مزید وجی ہو گیا ہوگا۔ کالج کہاں ہے؟ سرگودے میں۔ صبح جاؤں گی اور پیپر دے کر دوپہر تک واپس آ جاؤں گی۔ آپا کے سسرالی گاؤں سے سرگودا کا فاصلہ 2 گھنٹے کا تھا اور گاڑی اچھی ہو تو 1.25 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے تھے۔ مجھے فکر ہونے لگی کہ شمی آئے روز جائے گی اور موجودہ حالات میں یہ بالکل مناسب نہیں تھا، لیکن ابھی پیپرز میں وقت تھا۔ دوسرے موضوع پر میں بابا یا آپا سے ہی بات کر سکتا تھا۔ شمی سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ مجھے نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ فجر کے وقت کھلی۔ میں نے نماز پڑھی اور پھر سو گیا۔
پھر شمی نے جگایا، اٹھ جائیں، مجھے آج بہت سارے کام ہیں، ناشتہ کر لیں۔ کیوں، کیا کام ہے؟ شام کو آنے والوں کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہے، میں آپ کو ناشتہ دے دوں پھر شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دوں گی۔ بس میں آدھے گھنٹے میں آیا۔ میں غسل اور شیو وغیرہ سے فارغ ہو کر کچن میں آیا تو شمی میرا ناشتہ بنانے میں لگ گئی۔ سویرا اور آپا دوپہر اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ دوپہر میں ساگ بن رہا تھا جبکہ شام کے لیے اہتمام تھا۔ میں ناشتہ کرنے لگا۔ اب مجھے ایک ہی جیسے معمولات سے بوریت ہونے لگی تھی۔ کیا بات ہے شہباز، چپ چپ سے ہو؟ آپا نے بھانپ لیا۔ ہو سکتا ہے کوئی یاد آ رہا ہو۔ سویرا بولی، اسے کون یاد آ سکتا ہے؟ سامنے موجود لوگوں کو کون یاد کرتا ہے؟ آپا معنی خیز انداز میں بولی۔ سویرا نے جھیپ کر رخ پھیر لیا۔ میں مسکرا دیا۔ یہ تو ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو دور رہ کر بھی یاد آتے ہیں۔ اس بار سویرا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سوال ابھر آیا کہ مجھے کون یاد آ رہا ہے۔ یہی سوال آپا نے زبان سے کیا۔ میں سنجیدگی سے بولا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دور رہ کر یاد آتے ہیں۔ سویرا خفا ہو گئی۔ ناراضگی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس کے ذہن میں یقیناً ایمن کا خیال آیا تھا، جبکہ میں بیتو اور اپنے دوسرے ساتھیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ بابا نے کئی طرح کے اخبارات اور رسائل لگوا رکھے تھے، لیکن اخبار آنے میں دیر ہو جاتی تھی۔ گاؤں میں اخبار کوئی 10 بجے آتا تھا۔ راولپنڈی سے شائع ہونے والے ایک اخبار نے اطلاع دی کہ مرشد اپنی انتخابی مہم کے سلسلے میں میاں والی کے بعض نزدیکی علاقوں کا دورہ کرنے والا تھا جو اس کے حلقہ انتخاب میں آتے تھے۔ اصل میں وہ بیک وقت 2 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہا تھا۔ ایک راولپنڈی میں اس کا آبائی حلقہ تھا اور دوسرا یہ حلقہ تھا جہاں اس کے مرید خاصی تعداد میں پائے جاتے تھے۔ میں نے خبر غور سے پڑھی۔ وہ 2 دن بعد اس طرف آ رہا تھا۔ اخبارات میں سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ مرشد کی دونوں نشستوں سے فتح یقینی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ان نشستوں سے صرف اس کے حمایت یافتہ امیدواری کامیاب ہوتے تھے اور اس بار وہ ان سے خود کھڑا ہو رہا تھا۔ ایک رپورٹ نے میری توجہ کھینچ لی جس میں مرشد کے کسی وظیفہ خوار نے دروغ گوئی کے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے کہا تھا کہ بعض سیاسی مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں مرشد کے سیاسی کیریئر میں مزاحم ہو رہی تھیں، اور جب سے اس نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا تھا اس کے یکے بعد دیگرے مختلف معاملات میں سلجھایا جا رہا ہے۔ خبر میں ایک سکہ بند دہشت گرد یعنی خاکسار کی طرف بھی اشارہ تھا جس نے مرشد اور اس کے خاندان کے لوگوں پر قاتلانہ حملے کیے تھے، اور ایسے ایک حملے میں مرشد کا چھوٹا اور نیک نفس بھائی گولیوں کا نشانہ بن کر عمر بھر کے لیے معذور ہو چکا تھا۔ یہ شب بیدار نوجوان اپنے خاندانی مریدوں اور علاقے میں بے حد مقبول تھا۔ ظاہر ہے اس کے کرتوت شب بیداری سے تعلق رکھتے تھے اور اس کا نشانہ آس پاس والے ہی بنتے تھے، تو وہ ان میں مقبول کیوں نہیں ہوگا؟ دیگر اخبارات کے سیاسی تجزیوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ مرشد نے میڈیا میں خاصی سرمایہ کاری کی تھی، لیکن سوائے چند بکاؤ لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت صحافیوں کا قلم اس کے خلاف تھا۔ انہوں نے اسے کرپٹ اور ظالم فطرت کا آدمی قرار دیا تھا جو آبائی گدی پر قابض ہو کر لوگوں کی جہالت اور توہم پرستی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ انہوں نے ڈھکے چھپے انداز میں اس کے جرائم پر سے پردہ اٹھایا تھا۔ ساتھ ہی حالیہ کچھ عرصے میں شہر میں ہونے والی بعض وارداتوں کا تعلق بھی مرشد اینڈ پارٹی سے جوڑا گیا تھا۔ ایک تیز ترار صحافی نے تو ڈیوڈ شاہ کو بھی کھوج نکالا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ حکومت نوٹس لے کر ایک بدنام زمانہ شخص جو دوسرے ملکوں میں حکومتوں کے تختے الٹنے میں ملوث رہا ہے وہ مرشد سے کس لیے ملتا ہے۔ یہ معاملہ اس صورت میں مزید اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ مرشد نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ مجھے بیتو کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے ندیم کو کال کرنے کا فیصلہ کیا اور کمرے میں آ گیا۔ میں نے موبائل نکال کر اسے آن کیا تو خوش قسمتی سے اس میں سگنل آ رہے تھے۔ میں نے ندیم کا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں بول، کیا حال چال ہے؟ ندیم بھی یوں بولا جیسے اس کے آس پاس کوئی ہو۔ بیتو کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں، لیکن میں کل گھر پہ نہیں تھا تو ایک لڑکا آیا تھا، اس نے مجھ سے ملنے کو کہا تھا۔ میں نے چوکیدار رکھا ہوا ہے، اس نے مشکوک سمجھ کر بھگا دیا۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا تو اس کا حلیہ وہی تھا جو تو نے بیتو کو بتایا تھا۔ میں مضطرب ہو گیا۔ وہ پھر نہیں آیا؟ نہیں، لیکن میں نے چوکیدار سے کہہ دیا کہ وہ آئے تو اسے روک کر مجھے اطلاع دے۔ وہ جیسے تجھ سے رابطہ کرے نا تو مجھے ضرور بتانا، میں نے کہا، اور پھر اسے حویلی میں گھسنے والوں کا احوال بتایا۔ ان کے بارے میں اخبار میں کچھ نہیں آیا ہے۔ وہ بہت حرامی آدمی ہے، سب صاف کر گیا ہوگا، کیونکہ پولیس میں جانے کی صورت میں بات کھل جاتی اور ابھی وہ اس چکر میں کہ کہیں کوئی معاملہ اوپر نہ آنے پائے۔ بابا نے شاہد بھائی کے قتل کی FIR مرشد کا نام دے دیا ہے۔ ندیم چونکا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرے یہاں آنے سے 1 دن پہلے کی۔ یہ برا ہوا، میرا خیال ہے بھیجے جانے والے بندے اسی FIR کا نتیجہ ہیں، لیکن مرشد اوچھے پن پر اترا تو میں اسے اس کے سکوں میں ادائیگی کرنے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ سے اوچھا آدمی ہے، تو کوئی فیصلہ جذبات میں آ کر مت کر، جو کر خوب سوچ سمجھ کر کر۔ ندیم شاید کہیں باہر اٹھ کر آ گیا تھا کیونکہ اب وہ کھل کر بات کر رہا تھا اور کسی سڑک کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ میں جو کروں گا سوچ سمجھ کر ہی کروں گا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں موبائل رکھنے جا رہا تھا کہ اچانک مجھے راجہ عمر دراز کا خیال آیا، اور پھر مجھے اس کے خاص آدمی عبداللہ کا خیال آیا جو اس کی لاہور والی کوٹھی میں ہوتا تھا۔
اتفاق سے اس کا نمبر مجھے یاد تھا کیونکہ وہ ایزی نمبر تھا. مجھے یقین سے یاد نہیں تھا لیکن میں نے ملانے میں حرج نہ سمجھا کہ زیادہ سے زیادہ رانگ نمبر مل جائے گا. میں نے نمبر ملایا اور چند لمحے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی. ہلو، کون بول رہا ہے؟ عبداللہ. جی میں بات کر رہا ہوں، پر آپ کون؟ شہباز بات کر رہا ہوں. شہباز صاحب، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں نے آپ کے بارے میں آخری بار سنا تھا کہ آپ کوئی نیپال میں ہیں. اس کے لہجے میں خوشی آ گئی. میں واپس آ گیا ہوں. راجہ صاحب کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو آپ کو نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم؟ راجہ صاحب ٹھیک تو ہے نا؟ جی وہ ٹھیک ہے. وہ واپس اپنے آبائی محل میں آ چکے ہیں، لیکن ان دنوں وہ کسی سے نہیں مل رہے. راجہ عمر دراز کی واپسی کی خبر میرے لیے خوشکن تھی، یعنی وہ بھی انڈیا سے صحیح سلامت آ گیا تھا. کیا راجہ صاحب یہاں آئے تھے؟ نہیں، ان کے بارے میں صرف خبر آئی ہے کہ وہ اپنے محل میں موجود ہیں. بیگ صاحب یہیں تھے. جب ان کو اطلاع ملی تو وہ محل کی طرف روانہ ہو گئے. راجہ صاحب کے ساتھ حکیم بھی ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم. میرے لائق کوئی خدمت؟ مجھے محل کا فون نمبر مل سکتا ہے؟ جی بالکل مل سکتا ہے. بیگ صاحب جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ جیسے ہی آپ کے بارے میں کوئی خبر آئے ان کو مطلع کیا جائے. عبداللہ نے مجھے محل کے فون نمبر لکھوا دیے. پھر اس نے وسیم اور سفیر کے بارے میں پوچھا. یہ پوری پارٹی آج کل دبئی میں ہے جناب. شہباز صاحب، میرے لائق کوئی خدمت؟ مجھے خیال آیا کہ وہ اس صورتحال میں میری مدد کر سکتا تھا. وہ تجربے کار اور بہادر آدمی تھا. یہ بتاؤ کہ کیا تم راولپنڈی آ سکتے ہو؟ آ تو سکتا ہوں، لیکن بیگ صاحب سے اجازت لینا پڑے گی. خیر، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. راجہ صاحب کے نزدیک آپ کی جو اہمیت ہے، مجھے یقین ہے کہ اجازت مل جائے گی. میرا ایک ساتھی راولپنڈی میں غائب ہے. وہ میرے ساتھی فتح خان کے قبضے میں چلا گیا تھا اور میں چھوٹ گیا. شاید وہ بھی اس کی قید سے فرار ہو گیا ہے. اسے تلاش کرانا ہے. میں آپ کو 1 گھنٹے بعد کال کرتا ہوں. تم کال مت کرنا، میں خود 1 گھنٹے بعد کال کرتا ہوں. میں نے کہا اور رابطہ ختم ہو گیا. یہ خبر خوش آئند تھی کہ راجہ عمر دراز واپس آ گیا تھا. اب میں جاننے کی فکر میں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا.